آج کی اس کلاس میں ہم ان الفاظوں کو پڑھنا سیکھیں گے۔ 90% لوگ ان کو غلط پڑھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں تو دو تشدید اکٹھی آ رہی ہیں، اور یہاں پر دیکھیں دو مد اکٹھی آ رہی ہیں، یہاں پر دیکھیں نیچے مد کے نیچے بھی دو تشدید اکٹھی آ رہی ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کو تو ان کے ہجے کرنے ہی نہیں آتے کہ ان الفاظوں کے ہجے کس طرح کرنے ہیں۔ چلیں آج کے اس سبق میں ہم ان کو کمپلیٹ سیکھیں گے اور ان کے ہجے بھی کریں گے کہ ان کو کس طرح پڑھنا ہے۔ یہاں پر دیکھیں تو 5 جو ہے نا وہ لام ہے، یہاں پر دکھنے میں تو 3 ہے نا، پڑھنے میں 5 لام پڑھے جائیں گے۔ کس طرح 5 لام ہم نے پڑھنے ہیں آج کے سبق میں اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور زیادہ تر لوگ یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس یا کو پڑھنا ہے یا اس الف کو پڑھنا ہے یا حمزہ کو پڑھنا ہے، ان میں سے کون سا حرف ہے جس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ آج کے سبق میں اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد دیکھیں تو یہ بڑی مد ہے، اور اس مد کا اصل نام کیا ہے، کتنی الف کے برابر کھینچنا ہے، اور اس کی ادائیگی کس طرح کرنی ہے، ہجے کس طرح کرنے ہیں، آج کے سبق میں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد دیکھیں تو یہاں پر وقف کی صورت میں ہم کیا پڑھیں گے، واو کو پڑھیں گے، الف کو پڑھیں گے یا حمزہ کو پڑھیں گے۔ آج جتنے بھی ہم الفاظ پڑھ رہے ہیں وہ وَإِذَا سَمِعُوا پارہ ہے، قرآن پاک کا 7واں پارہ، اور اس کی سورۃ الانعام ہے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا پارہ نمبر 7، آیات 12 سورۃ الانعام کی۔ یہاں پر دیکھیں تو اس میں ظاہری تو ہمیں 3 لام نظر آ رہے ہیں، 1 2 3۔ یہاں پر ایک قاعدہ میں آپ کو بتا دوں، زیادہ تر لوگ اس کلمے کو غلط پڑھتے ہیں، اس لفظ کو غلط پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کا نام ہے۔ کیوں غلط پڑھتے ہیں؟ کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو اس رول کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ تشدید والے حرف کو ہم سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں، تشدید والے حرف کو ہم 2 بار پڑھتے ہیں۔ تشدید جو ہے وہ اپنے سے پہلے متحرک حرف کو اپنے ساتھ ملاتی ہے۔ تشدید سے پہلا حرف اگر جو متحرک ہوگا تو ہم کیا کریں گے، اس حرف کو تشدید والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ تشدید پھر اپنے دوسرے جو ہے نا دوسرا حرف اگر وہ ساکن ہے تو تشدید والا حرف اس ساکن کے ساتھ ملے گا، اگر مشدد ہے تو وہ مشدد کے ساتھ ملے گا۔ ہجے کس طرح کرنے ہیں، قاف کو آپ نے پر پڑھنا ہے، اور قاف کو لفظ اللہ کے دوسرے لام کے ساتھ ملانا ہے۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہاں پر 5 لام ہیں، یہاں پر دیکھیں 1 لام، 2 لام یہ ہے اور 2 یہ، کیونکہ تشدید کے اندر ایک حرف ساکن ہوتا ہے، دوسرا حرف جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مشدد، دوسرا حرف متحرک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر متحرک نظر آ رہا ہے، ساکن ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو 2 ساکن لام اکٹھے آ گئے ہیں، تو اب ہم کیا کریں گے، اس لام کو چھوڑ دیں گے، اس کے اندر جو لام چھپا ہے اس کے ساتھ ہم نے قاف کو ملانا ہے۔ قاف لام پیش قل۔ ایک بات یہاں آپ اور ذہن میں رکھ لیں کہ لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر ہوگی تو لفظ اللہ کو ہم باریک پڑھیں گے، لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر ہوگی تو لفظ اللہ کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے، لفظ اللہ کو ہم باریک پڑھیں گے۔ قاف لام پیش قل، لام لام زیر لل، قل لل، لام کھڑا زبر لام، قل للہ، ہا زیر ہی، قل للہ۔ آگے کیا ہے، طوا کا مطلب ہے وقف مطلق، تو یہاں پر ہم سٹاپ کریں گے، جب یہاں پر وقف کریں گے تو ہا کے نیچے جو زیر ہے یہ ختم ہو جائے گی، لام کو ہم نے کھینچ کر ہا کے ساتھ ملانا ہے۔ کس طرح، قل للہ، قل للہ۔ آگے آ جائیں، یہاں پر دیکھیں اس آیات کے ہجے کس طرح کرنے ہیں۔ فا یا زیر فی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ ہے، اس کو ہم نے 1 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ فی، کاف میم پیش کم، فی کم، شین پیش شو، را زبر را، شورا، کاف مد کھڑا زبر کا، فی
فیکم شرکا، حمزہ پیش او، فیکم شرکا، اور وقف کی صورت میں کیا کریں گے؟ حمزہ کو ساکن کریں گے اور حمزہ کے اوپر جو پیش ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے۔ جب حمزہ ساکن ہوتی ہے تو اس کو ہم جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور نیچے والے واو کو بھی نہیں پڑھنا، آگے الف کو بھی نہیں پڑھنا۔ را کے اوپر جب زبر ہوتی ہے تو را کو ہم موٹا پڑھتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ میم کے اوپر اخفا یا غنہ کرتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد اگر با یا میم ہوگا تو اس صورت میں ہم یہاں پر اخفا اور غنہ کریں گے۔ اگر میم ساکن کے بعد باقی 27 لیٹر میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم میم کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ فیکم شرکا، لاسٹ میں تھوڑا سا جھٹکا آئے گا کیونکہ جب بھی حمزہ ساکن ہوتی ہے تو اس کو ہم جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ فیکم شرکا، یہاں پر دیکھیں تو زیادہ تر لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں۔ اس کی ادائیگی کس طرح ٹھیک کریں گے؟ حمزہ زیر ای، لام لام زبر لل، ایلل، یا کو بھی چھوڑ دیں گے، الف کو بھی چھوڑ دیں گے، ایلل، ہا پیش ہو، ایلل ہو، دال کو ہم نے یا کے ساتھ نہیں ملانا۔ زیادہ تر لوگ ہدئی یا ہدا پڑھتے ہیں، یہ دونوں ہی غلط ہیں۔ ہم کیا کریں گے؟ دال کو ہم نے حمزہ کے ساتھ ملانا ہے۔ کس طرح؟ دال حمزہ زبر د، یہاں پر ہم نے جھٹکا دینا ہے۔ الالہدا، الالہدا، تا زیر تی، الالہدا تی، نون الف زبر نا، الالہدا تینا۔ وقف مطلق ہے تو یہاں پر ہم وقف کریں گے۔ وقف کی صورت میں اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگا، یہ الالہدا تینا ہی پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھ لیں، لاسٹ حرف کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں، قال، قاف الف زبر قا، الف سے پہلے زبر ہے، اس کو ایک الف کے برابر آپ نے کھینچنا ہے۔ قا، لام زبر لا، قال، حمزہ زبر آ، الف کے اوپر جب بھی زبر زیر پیش آ جائے تو یہ الف الف نہیں رہتی، حمزہ میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ حمزہ زبر آ، تا پیش تو، قال اتو۔ آگے دیکھیں اس کے ہجے کس طرح کرنے ہیں۔ ایک آسان طریقہ میں ہجوں کا آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے جب بھی ہم نے ہجے کرنے ہوتے ہیں تو نیچے والے حرفوں کو پڑھنا ہے، پھر ان کے اوپر جو حرکات ہیں ان کو پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ ہا الف جیم مد زبر حاج، 5 الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے۔ اتو حاج، اتو حاج۔ آگے جیم کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نون کے ساتھ بھی ملانا ہے، واو کے ساتھ بھی ملانا ہے، مد بھی کرنی ہے۔ کس طرح کریں گے؟ جیم واو مد پیش جون۔ یہاں پر زیادہ تر لوگ حاج کر جاتے ہیں یا ہجوں میں رواں میں نون کے غنہ چھوڑ دیتے ہیں، آپ نے اس طرح نہیں کرنا۔ قال اتحاجون، نون یا زیر نی، نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ قال اتحاجونی، قال اتحاجونی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا تعلق مضبوط رہے قرآن پاک کو سیکھنے میں۔